السلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل رب کی باتیں۔ اخراجات کا بیان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان آدمی اپنے اہل و عیال پر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ وضاحت: ثواب کی نیت سے اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو وہ بھی ثواب ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ وضاحت: پہلے گھر والوں پر خرچ کرنا، پھر قریب رشتہ داروں پر بھی دیگر غربا کو بالترتیب دینا بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور محتاجوں کے لیے کوشش ان کی مدد کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو، یا جیسے کوئی رات کو تہجد گزار اور دن کو روزے دار ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں۔ وضاحت: یعنی اپنے اہل و عیال اور اپنے دیگر رشتہ داروں یا ملازمین پر خرچ کرنا افضل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر معمولی رقم یا مال اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ وضاحت: یہ اس وقت ہے جب عورت کو مرد کی رضامندی معلوم ہو۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے تو باہر چلے جاتے تھے۔ وضاحت: گھر کے کام کاج کرنا اور اپنے گھر والوں کی مدد کرنا ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان میرے شوہر بخیل ہے اور مجھے اتنا نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، کیا میں اس کی لا علمی میں اس کے مال میں سے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دستور کے مطابق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ وضاحت: بخیل مرد کی بیوی کو جائز ضرورت کے مطابق اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے لینا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ لو۔ اس نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ اتنی بھی میرے پاس نہیں۔ اس کے بعد ایک ٹوکرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ وہ کہنے لگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند پر اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت نظر آئے اور فرمایا، پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں ثواب ملے گا؟ اگر میں ان پر خرچ کروں، میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی، وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہیں ہر اس چیز کا ثواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔